السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر کرن اور ہیلتھ پرابلمز میں میرا آج کا ٹاپک ہے کرونا وائرس۔ اب یہ پکچر جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی اس وائرس کی ہے جس نے ایک پوری دنیا میں خوب خوف و ہراس پھیلایا۔ کرونا وائرس کیا ہے؟ یہ کووڈ-19 کیا ہے؟ یہ ایک بیماری ہے یا بیماریوں کا مجموعہ ہے جو کہ ایک وائرس کرونا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اب عموماً دیکھا گیا ہے کہ بوڑھے لوگوں میں کرونا وائرس کا رسک زیادہ کیوں ہے۔ تو اپ کمنگ سلائیڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ بچوں میں تو مدافعتی سسٹم ویک ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے، اور بوڑھوں میں بھی، لیکن بوڑھوں میں اس کی وجہ کرونا وائرس کی اور بھی ہے۔ لائک آپ کو بلڈ پریشر، شوگر، عمر کے ساتھ ساتھ ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے جب یہ کرونا وائرس اس پہ اٹیک کرتا ہے تو ایسے موسٹلی بوڑھے لوگوں میں یہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہارٹ پرابلمز میں بھی اور اس طرح کی جتنی بیماریاں ہیں اس میں یہ وائرس آپ پہ افیکٹ کرتا ہے۔ اب یہ وائرس ہوتا کیوں ہے؟ تو یہ بیسیکلی جب آپ میں کسی بندے کو یہ انفیکشن ہوا ہو، آپ اس کے بہت کلوز رہ رہے ہوں، اس وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ان سرفیس یا مطلب جیسے آپ بیڈ یا ٹیبل یا کسی ایسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں جو مسلسل انفیکٹڈ پرسن سے کانٹیکٹ میں ہو، یا اس کے کھانسنے سے جو منہ سے قطرے وغیرہ نکلتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس کی علامات کی بات کی جائے تو کیا علامات بیسیکلی جو اس میں علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ بخار اور تھکاوٹ ہے، اس کے ساتھ کھانسی ہے، اور ساتھ آپ کو سانس کا پرابلم ہوتا ہے۔ اور جو ریسنٹلی ریسرچ ہے اس کے مطابق اگر آپ کو اچانک سے آپ کی سونگھنے کی حس ختم ہو جاتی ہے یا آپ کے ٹیسٹ کی حس ختم ہو جاتی ہے اس بیماری کے ساتھ، تو وہ آج کل موسٹلی کرونا میں آبزرو کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دل خراب، ڈائریا اور جوڑوں میں درد وغیرہ یہ دوسری علامات ہیں جو آپ میں اس وائرس کی ظاہر ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے جہاں تک بات کی جائے کہ ڈائگنوزز کی، کہ کس طرح ڈائگنوز کیا جا رہا ہے کہ یہ کووڈ ہو گیا ہے، تو اس کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹس لکھے جاتے ہیں جن میں پی سی آر ٹیسٹ بھی موسٹلی لکھا جا رہا ہے، لیکن آج کل پی سی آر کی رپورٹس میں نیگیٹو زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں، مطلب کہ اس کا اوورآل جو اتھینٹسٹی ہے یا مطلب اس کی پازیٹیونیس جو ہے وہ کم ہو گئی ہے ٹیسٹ کی، مطلب ریلائبل نہیں رہا یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ موسٹلی دوسرے بلڈ ٹیسٹ اور چیسٹ ایکس رے وغیرہ اور سینے کا سی ٹی اسکین وغیرہ کیا جا رہا ہے، اور اس بیسس پہ ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ پیشنٹ کو کووڈ ہے۔ خالی پی سی آر رپورٹ پہ پیشنٹ کا ڈائگنوسس نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے کہ اس کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہے، تو اس کے لیے ابھی تک مختلف قسم کے ٹریٹمنٹس کی ریسرچ جاری ہے۔ اس میں اینٹی ملیریل بھی دی گئی ہیں، اینٹی وائرل انجیکشنز بھی دیے گئے ہیں، ڈیکسا کے انجیکشن دیے گئے ہیں، اور اینٹی بایوٹک بھی دی گئی، اور مطلب ابھی تک مسلسل اس پہ ریسرچ جاری ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر بات کریں کہ مطلب اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ کے علاوہ اپنے کیا احتیاط کرنی ہے، تو اس میں آپ کو اپنی ڈائٹ اور خوراک بہت اچھی رکھنی ہے، جس میں انڈے کا ڈیلی استعمال آپ کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کووڈ ہے تو آپ اس کا استعمال ڈیلی کے 1 یا 2 ایگز استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اب جو سرفیسز ہیں جس میں یہ کووڈ سے ایکسپوزڈ ہیں اس کی صفائی کا بھی خیال رکھیں۔ اب اس کے علاوہ کووڈ کیسے سپریڈ کرتا ہے، تو یہ موسٹلی جو چھینکوں سے، جو منہ سے تھوک وغیرہ گرتا ہے، اس سے پھیلتا ہے۔ اس کے لیے اپنی صفائی کا بہت خیال رکھیں۔ کرونا وائرس میں جو مین احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی کے ساتھ کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف پانی اور صابن سے دھوئیں گے تو اس سے یہ وائرس پھیلنے کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ خود کو دوسروں کو اپنے کیسے بچانا ہے کہ اگر آپ کو نزلہ زکام یا کھانسی جیسی کوئی علامات ہیں تو اب بہتر ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، ٹھیک ہے، اور خود کو دوسروں سے تھوڑی دیر کے لیے سیپریٹ کر لیں۔ اپنے ہاتھوں اور ناک منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، ماسک یوز کریں، اور کوشش کریں کہ جب تک کا کووڈ سیزن ہے آپ ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، گلے ملنے سے پرہیز کریں، آپ ڈسٹنس رکھ کر کم از کم 1 میٹر رکھ کر ایک دوسرے سے سلام دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ناک منہ کو چھینکوں کے دوران میں پہ کور کریں، چھینکیں یا کھانسی کی صورت میں۔ اگر آپ احتیاطوں پہ عمل کریں گے تو اس کووڈ کی بیماری سے یا کرونا کی بیماری سے نپٹ سکتے ہیں۔ اس میں بہت شکریہ۔
اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ.